بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے جناب؟ کراہیت ان یأخذ المؤذن علی الاذان اجرا، اس بات کا ناپسندیدہ ہونا کہ مؤذن اپنے اذان کے بدلے میں اجرت وصول کرے. تو یہ اجرت علی الطاعات کا مسئلہ ہے، اور اذان کا ذکر بطور مثال ہے. اذان ہے، اقامت ہے، امامت ہے، خطابت ہے، قرآن اور حدیث کا درس ہے، سب چیزیں اس میں داخل ہیں. تو معاملات کی 3 قسمیں بنتی ہیں، مطلب تصرفات کی. ایک عبادات محضہ، دوسرا معاملات محضہ، اور تیسرا بین بین. عبادات محضہ جیسے کہ یہ چیزیں جو میں نے نام آپ کو بتائے، اس طرح کے اور چیزیں. اور معاملات محضہ جیسے کہ بیع و شراء کسی کے ساتھ کرنا ہے، کسی کو وکیل بنانا اس کا. اور بین بین والی صورت جیسے کہ نکاح کی صورت ہے. تو جو معاملات محضہ ہے اس پر عوض لینا بالاتفاق جائز ہے، اور جو بین بین ہے جیسے کہ نکاح پڑھانے کی اجرت تو وہ بھی بالاتفاق جائز ہے. جو عبادات محضہ ہے تو اس میں بھی ابتدا میں کوئی اختلاف نہیں تھا. متقدمین کے ہاں، سب کے ہاں یہی اصول تھا کہ عبادات کی اجرت لینا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. اور اصل مذہب یہی تھا، اور دلائل بھی اسی کے حق میں ہی پایا جاتا ہے. جیسے کہ یہ حدیث الباب جو ہم پڑھیں گے، اس میں وضاحت ہے کہ مؤذن اپنے اذان پر اجرت نہ دے، اور اس پر باقی 7 تمام لوگ قیاس ہیں. تو متقدمین کا مذہب یہ تھا. پھر بعد میں خلافت عباسیہ کے کمزور ہونے کے بعد، جب حکومت کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے علماء کے وظائف بند ہو گئے، تو وہاں پھر فقہا تھوڑے پریشان ہوئے کہ ابھی ہم اگر اجرت کی اجازت نہیں دیں گے تو جن لوگوں کو بیت المال سے وظائف ملتے تھے اور انہوں نے اپنا شب و روز سارا ہی علم کے لیے فارغ کر دیا تھا، تو وہ لوگ تو کام کاج میں لگ جائیں گے. جب کام کاج میں لگ جائیں گے تو قرآن سکھانے والا اور حدیث سکھانے والا اور اذان دینے والا پابندی سے، اور یہ امامت وغیرہ کوئی بھی آدمی جو ہے اس کے لیے میسر نہیں ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کے پاس عذر ہوگا کہ میں اپنے لیے کما رہا ہوں. تو اس مسئلے کی وجہ سے فقہاء نے پھر متاخرین کے دور میں اپنا نقطہ نظر تبدیل کیا، اور فرمایا کہ اعمال شرعیہ جو عبادات ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جس سے دین کی شان قائم ہے اور جس سے دین کا نظام قائم ہے. جیسے کہ امامت اگر نہ ہو تو دین کا ایک شعبہ معطل ہو جائے گا. اذان اگر نہ ہو تو ایسا ہے. قرآن اور حدیث کی تدریس اور تشریح اور تعلیم نہ ہو تو قرآن اور حدیث سے لوگ محروم ہو جائیں گے. تو جن چیزوں پر دین کی شان اور نظام موقوف ہے تو ان کے خدمت دینے پر اجرت لینے کو انہوں نے جائز کہا. البتہ جو چیزیں عبادات محضہ ہے اور اس پر دین کے کسی شعائر کا اور نظام کا اور دین کے نظام شان کا قیام نہیں ہے، اگر وہ نبی ہو تو دین معاشرے میں جاری و ساری رہے گا. جیسے کہ تراویح میں ختم قرآن یا ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن وغیرہ، تو ایسی چیزوں کی اجرت کو پھر منع کیا. تو وہ اپنے سابق حالت پر برقرار ہے، کراہت تحریمی. اور چند چیزوں کو مستثنیٰ کیا، اور مستثنیٰ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے تو معاشرے سے دین مٹ جائے گا. اور انہوں نے ذرا بین السطور ذرا گہرائی میں سوچا کہ بھائی پہلے زمانے میں بھی حقیقت یہی تھی، یعنی بیت المال کے ذریعے سے بھی جب خدمات کا صلہ دیا جا رہا تھا ان لوگوں کو، تو وہ بھی حقیقت میں عوام سے ہی لے کر بیت المال کی ملکیت میں جانے کے بعد ان کو دیا جاتا تھا. بیچ میں بیت المال کا واسطہ پڑ جاتا تھا، اور وہ طریقہ سب سے اچھا تھا. اس میں عزت زیادہ تھی دین کی اور اہل دین کی، کہ لوگ ڈائریکٹ ان کو زیر احسان نہ سمجھے کہ ہم ان کو کچھ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت المال کو دیا ہے. بیت المال مالک بن جانے کے بعد پھر ان کو اپنے ثوابدید پر دیتا تھا. تو عوام کا جو واسطہ تھا وہ کٹ جاتا تھا دوسرے واسطے آنے کی وجہ سے. تو متاخرین نے سوچا کہ وہ واسطہ اب کمزور ہو گیا ہے، بیت المال کا واسطہ جس کے ذریعے سے مدد ہوتی تھی.
تو چونکہ یہ خدمات عوام ہی سے متعلق ہے تو اس کا معاوضہ اور اجرت بھی انہیں سے لینا چاہیے. صرف فرق یہ ہوگا کہ پہلے بیت المال کا واسطہ تھا، اب بیت المال کا واسطہ نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے جیسے کہ سرکاری اداروں کے ملازمین علماء کو طعنے دیتے ہیں کہ تم لوگوں سے مانگتے اور لوگوں سے لیتے ہو اور لوگوں کے اس ٹکڑوں پر پلتے ہو، جبکہ ان کے خود بھی یہی صورتحال ہے، کیونکہ ٹیکس پر پلتے ہیں اور ٹیکس لوگوں سے ہی لیا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ بیچ میں بیت المال کا واسطہ آتا ہے تو وہ بالواسطہ لیتے ہیں اور علماء بلا واسطہ لیتے ہیں. لیکن ایک زبردست فرق اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو عوام سے لیتے اس پر کوئی بھی عام آدمی دل سے راضی نہیں ہوتا، اور علماء کو جو دیا جاتا ہے تو وہ لوگ طیبی خاطر سے اور دل کی پوری خوشی سے دیتے ہیں. اس لیے کچھ لوگ حرام پر پلتے ہیں اور کچھ بالکل حلال پر پلتے ہیں. تو اگر وہ یہ طعنہ دے تو اس طعنے کا جواب پھر یہ ہے، اگرچہ یہ ٹیکنیکلی درست نہیں ہے یہ بات، لیکن بہرحال ایک حقیقت تو ہے. تو اس لیے فقہاء نے پھر عوام کے ذمے ان امور کا جس سے دین کا شان اور نظام قائم ہے اس کی اجرت ڈال دی اور اس کو جائز کہا. لیکن اس میں وہ کل والی بات بہرحال ہوگی جو میں نے کہی تھی کہ یہ بقدر ضرورت بوقت ضرورت کی حد تک جائز ہیں، تب یہ ثواب ملنے میں مانع نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ ہو یہ تو پھر یہ ثواب ملنے میں رکاوٹ بن جائے گا اور یہ ایک عام ملازمت ہو جائے گی. تو کل والی تفصیل بھی ذہن میں رکھ لیں. وبی قال حدثنا نادر قال حدثنا ابو زبید حسن عثمان بن ابی العاص قال ان من آخر ما عاہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخری بات جس کا حضور نے مجھ سے پختہ وعدہ لیا تھا یا مجھے پختہ حکم دیا تھا. عاہد الیہ کا مطلب پختہ حکم دینا، تو وہ یہ تھا کہ ان اتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، کہ میں ایسا مؤذن مقرر کروں جو اپنے اذان پر اجرت نہ لیتا. ان اتخذ بھی صحیح ہے اور ان اتخذ بھی صحیح ہے، دونوں طرف پڑھنا درست ہے، متکلم کا صیغہ اور امر کا صیغہ. قال ابو عیسیٰ حدیث عثمان حدیث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا ان ياخذ على الاذان اجرا واستحبوا للمؤذن ان يحتسب في اذانه، مطلب ثواب کی نیت کریں. اور یہ استحباب وغیرہ کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لینا مکروہ تنزیہ ہے اور بہتر یہ کہ نہ لیں. اصل حکم تو کراہت تحریمی کا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز مکروہ تحریمی ہوگی تو اس سے بچنا مستحب تو یقیناً ہوگا نا. تو اس لیے انہوں نے عمومی سی بات کی ہے، کوئی فقہی اصطلاح کے طور پر نہیں ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ فرض پڑھنا اچھی بات ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی مستحب حکم ہے. باب ما یقول اذا اذن المؤذن من الدعاء، جب مؤذن اذان دے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے. تو اس حوالے سے دو باب ہے، ایک یہ ہے اور ایک آگے باب منہ ایضا. ان دونوں ابواب میں دو الگ الگ دعائیں آئی ہیں، سمجھ رہے جناب. اب ان دو الگ الگ دعاؤں کا کیا مطلب ہے، یہ مستقل دعائیں ہے یہ ایک دعا ہے کیا ہے. تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا تطبیق کا راستہ اختیار کیا جائے، اور تطبیق کا راستہ یہ ہے کہ جو پہلی روایت میں بات آ رہی ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب مؤذن شہادتین کہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہے، تو آپ ان چاروں شہادتین کے ایک مجموعی جواب دو. اور وہ مجموعی جواب آپ یہ دیں گے کہ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَمُحَمَّدٍ رَسُولًا. تو گوئے کہ یہ اذان کا جواب مطلب اذان کے بعد کی دعا نہیں ہوئی، بلکہ یہ اذان کے جواب کے 2 طریقے ہوئے. کون سے 2 طریقے؟ ایک تو یہ ہے کہ اذان کے جواب میں آپ مؤذن کی طرح ایک ایک کلمہ کہتے جائیں، اور شہادتین کا بھی ہر ایک کا الگ الگ آپ جواب دے دیں. تو جواب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شہادتین پر چپ رہے اور شہادتین کے مکمل ہونے کے بعد پھر اس ایک ہی جملے سے
چاروں شہادتین کا جواب دیں۔ تو گوئے کہ اذان کے جواب دینے میں دو طریقے ہوئے، اور اس کا تعلق اذان کے بعد والی دعا سے نہیں ہے، یہ عین اذان کے وقت میں جواب دینے سے ہی متعلق ہے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اگلی روایت میں جو دعا آ رہی ہے تو وہ اذان مکمل ہونے کے بعد کی دعا ہے، تو یہ فرق ہوا۔ اور بہتر توجیہ بھی یہی ہے، کیونکہ پہلی روایت کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ توجیہ درست ہے، جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں دعائیں اذان کے بعد کی ہی ہے، اور دونوں میں اختیار ہے، آپ چاہے تو پہلی دعا پڑھ لیں، چاہے تو دوسری دعا پڑھ لیں، اور یہ اذان کے بعد کی دعا ہے، اذان کے جواب کی صورت ان میں سے کوئی بھی نہیں، یہ دوسری توجیہ ہے۔ اب ذرا پڑھ لیں کہ دونوں قسم کی روایت میں کون سی دعائیں آئی ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عمرو بن سعد بن سعد بن وقاص عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع المؤذن حين يؤذن۔ دیکھو یہ وہ قرائن ہے کہ مؤذن سے جس نے اذان سنتے وقت اور جس وقت وہ اذان دے رہا ہے اس وقت کسی نے یہ کلمات کہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ کلمات کہے، فوری فوری، یہ نہیں کہ اذان کے مکمل ہونے کے بعد۔ اس لیے پہلی توجیہ زیادہ راجح ہے جو تطبیق والی ہے۔ تو پھر ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ جس نے اذان سنتے وقت، اذان کے یہ چاروں کلمات سنتے وقت کسی نے اگر اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولہ، ترجمہ اس کا واضح ہے، تو غفر اللہ لہ ذنوبہ، جس نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کریں گے۔ کون سے گناہ، کتنے گناہ، وہ اللہ کی مرضی پر ہے اور اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس سے مغفرت ہوگی گناہوں کی۔ قال ابو عیسی ھذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف الا من حدیث الليث بن سعد عن حکیم بن عبد اللہ بن قیس۔ حسن کے ساتھ صحیح اور غریب کی بات کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ حسن صحیح اور غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ غرابت کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ایک سند میں ایک سلسلہ منفرد ہے۔ اب وہ سلسلہ ضعیف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اس سلسلے کے راوی سارے مستند ہو تو وہ روایت صحیح بھی ہوگی، غریب بھی ہوگی۔ باب منہ ایزن میں دوسری دعا ہے، پھر وہ مشہور دعا جو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ بھی قال حدثنا محمد بن سہل بن عسکر بغدادی و ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا علی بن عیاش قال حدثنا شعیب بن ابی حمزہ حدثنا محمد بن منکدر عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سنتے وقت یہ بات کہی۔ اب اذان سنتے وقت کا مطلب اذان کے فوراً بعد، تو حین یسمع میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس دعا میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اذان کا جواب ہے نا ایک لحاظ سے، تو جواب سوال کے متصل بعد ہونا چاہیے، جیسے کہ تو یہ دعا بھی اذان کے متصل بعد ہونے چاہیے۔ جس نے یہ دعا کہے کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک کسی نے یہ کلمات کہے تو الا حلت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ، ان کو شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اس دعا کا کہ اس سے شفاعت نصیب ہوتی ہے انسان کو، جس سے بڑی نعمت آخرت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اللہم کا مطلب یا اللہ جو ندا کا جملہ ہے، رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس مکمل دعوت والے، رب کا معنی ہوگا یہاں والا، یعنی مطلب جو اذان ہو چکی ہے اور آگے جو نماز ہوگی تو اس کا کسی انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو اگر امام سے نہ لگی ہے یا مؤذن سے نہ لگی ہے آپ کہے کہ میں اس کے اذان پر نہیں جاتا نماز کے لیے، تو یہ بات ذہن سے نکال لے، اس لیے کہ یہ جو اذان دی گئی ہے اس اذان والا یہ مؤذن نہیں ہے، بلکہ اس اذان والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو رب ھذہ الدعوۃ التامہ کے اس کامل دعوت والے، اے اللہ جو کامل دعوت والے ہے،
اب اذان کو دعوت تامہ کہا کہ اس میں اسلام کی طرف بلائے جانے کے جتنے اہم عناصر ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہے۔ ابتداء میں تکبیر ہے، پھر اس کے بعد رسالت توحید کا اس بات ہے، پھر رسالت کا اس بات ہے، پھر لوگوں کو نماز کے لیے جو اہم ترین عبادت ہے بلانا ہے، پھر اس کا دوسرے جملے میں فائدہ بتانا ہے کہ نماز میں آنے کا کیا فائدہ ہے، پھر اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے، اور پھر آخر میں توحید کا اظہار ہے۔ تو اس میں تمام اہم عناصر آ گئے ہیں، اس لیے ایک کمپلیٹ دعوت ہے گوئے کہ اسلام کی۔ اگر کسی کو آپ دعوت دینا چاہے تو آپ اذان کے مفہوم بھی اگر اس کے سامنے بیان کریں اچھے طریقے سے تو یہ بھی دعوت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو غیر مسلم ہیں اور اذان کا مطلب سمجھتے تو بہت سارے لوگ اذان سننے سے بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ کامل مضمون ہے، مطلب کامل دعوت ہے۔ تو رب ہذہ دعوت التامہ کا ترجمہ ہوا اس کامل دعوت والے، کیونکہ دعوت آپ ہی کی طرف ہے بالآخر۔ والصلاۃ القائمہ، اور یہ جو نماز ابھی کڑے ہونے والی ہے تو اس نماز والے، یعنی یہ نماز بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ آت محمد الوسیلہ، تو یہ تو صفت کے طور پر بیان ہوئی ہے، اصل جو مدعا ہے، جو دعا جس چیز کی مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائے، فضیلہ عطا فرمائے، اور ان کو مقام محمود پر بھیج دیں۔ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبوبیت کا ایک اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، اور انبیاء میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاص ہے، کیونکہ انبیاء میں بھی فرق مراتب ہیں۔ دوسرا، وسیلہ کا مطلب ہے جنت میں ایک عالی مقام ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں، اللہ کی محبوبیت و مقبولیت کا ایک خاص مقام، اور یہ کہ جنت کا ایک خاص اعلیٰ اونچا ترین درجہ۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ عطا فرمائے۔ والفضیلہ، اور فضیلہ ان کو عطا فرمائے۔ فضیلہ کا بھی یہی مطلب ہے جو وسیلہ کا ہے، یا اس کا مترادف ہے۔ وبعثہ مقام محمود، اور ان کو مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب سب لوگ میدان محشر میں ہوں گے، اور جب انتہائی تنگ آئیں گے لوگ ناقابل برداشت ترین حد تک، تو وہ پھر پیغمبروں کے پاس جانا شروع کریں گے کہ آپ ہمیں اس حالت سے نکلنے کے لیے ہماری دعا کریں۔ تو تمام انبیاء، جیسے کہ حدیث میں تفصیل آئی ہے، عذر کریں گے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے حدیث میں ہے کہ میں ایسے سجدے میں گروں گا اور ایسے محامد اللہ تعالیٰ کے میرے ذہن میں اس وقت القاء کیے جائیں گے جو اس سے پہلے نہ میرے ذہن میں کبھی آئے تھے نہ کسی انسان کے ذہن میں۔ اور پھر اس کے بعد پھر یہ مرحلہ شروع ہوگا، تو شفاعت کبریٰ ہوگی، اس کے بعد پھر شفاعت صغریٰ ہوگی، تو اس سے انسانوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ وہ مقام محمود ہے۔ اللہ حلت لہ الشفاعت، جس نے دعا مانگی تو اس کے لیے شفاعت لازم ہو جائے گی گویا کہ یوم القیامہ۔ حلت یہاں بمانے وقعت ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن غریب من حدیث محمد المنکدر لعنان واحدا رواہ غیر شعیب بن ابی حمزہ۔ باب ما جاء ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، دعا کی قبولیت کے لیے امکنہ کی تخصیص بھی ہے کہ اس جگہ میں زیادہ دعا قبول ہوگی، اور ازمنہ کی تخصیص بھی ہے کہ اس وقت میں زیادہ قبول ہوگی۔ اب کیوں ان مکان اور زمان میں ایسا ہے، تو اس کا جواب اللہ کے پاس۔ قرآن کی آیت ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ خلق بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کرتا ہے، اور ہر چیز کا جو سٹیٹس اور مقام اور مرتبہ طے کیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی طے کرتا ہے۔ اب جمعہ کے دن کے باقی دنوں پر فضیلت کے ہمیں کوئی خاص حصی وجہ سمجھ نہیں آتی، لیکن جب اللہ نے دی ہے تو بس ہے۔ اس طریقے سے باقی جو اوقات مفضلہ اور فاضلہ ہیں، تو ان میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے کا جو دورانیہ ہے اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جس کو بھی کوئی مشکل ہو تو جلدی مسجد جا کر اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ وہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عبد الرزاق واحمد بن نعيم قال حدثنا سفيان عن زيد العامي عن ابي عاصم
معاویہ بن قرہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن وقد رواه ابو اسحاق الحمدان عن بريد بن ابي مريم عن انس النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذا. باب ما جاء کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلوات کہ کتنے نمازیں فرض ہیں. تو اس میں وہ نمازوں کا اجمالی تذکرہ ہے واقعہ کا کہ پہلے 50 تھی پھر کم ہوتے ہوتے 5 پر آ گئی لیکن ثواب اس کا 50 والا ہی رہا. حدثنا محمد بن حق حدثنا ابن الرزاق اخبرنا معمر بن زهري عن انس بن مالك قال فرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الصلوات 50 کہ ابتدا میں نمازیں 50 فرض کی گئی اور حضور بذات خود اس کے لیے تیار بھی ہوئے. اور چونکہ پیغمبر تھے اور روحانی مقام بہت ہی اونچا تھا تو ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے کہ نماز بھی کسی کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. تو جب حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میں نے آزمایا ہے، وہ ان پہ اس طرح کی عبادات رکھ دی گئی تھی تو وہ نہیں کر سکے، تو آپ کی امت بھی نہیں کر سکے گی، تو آپ جا کر اللہ سے سفارش کرے کہ کم ہو. تو پھر بار بار آنا جانا ہوا اور جب 5 نمازیں ہو گئی تو اس پر بھی حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، اب اس پر بھی جا کر کم کرا لو. لیکن حضور نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں مزید اس میں استدعا کر لوں. بہرحال تو پھر جب 5 کی عدد پر ٹھہراؤ آ گیا تو پھر اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا کہ لا یبدل القول لدی، کہ ابھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. 5 نمازیں فرض ہے، البتہ نمازوں کا ثواب وہی ہوگا جو 50 کی صورت میں ہونا تھا. اور الحسنۃ بعشرۃ امثالھا کا قاعدہ بھی دیا گیا. یہ بھی معراج کی برکت ہے. جیسے کہ نمازیں ملی ہے تو یہ جو اس امت کی خصوصیت ہے، باقی امتوں کے لیے یہ پیکج نہیں تھا کہ آپ ایک نیکی کرو گے تو 10 بدلے آپ کو ملیں گے. یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے. اور یہ بھی لیلۃ المعراج ہی میں یہ انعام ملا تھا اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ کی جو رحمت ہے نا، صفت رحمت کی سبقیت، سبقت رحمتی غضبی ہے، اس کا اظہار ہے. کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ ابھی تک کیا نہیں ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جس نے گناہ کر ہی لیا تو اس کو ایک جو ہے گناہ کا بدلہ اس کے لیے لکھا جائے گا. لیکن نیکی میں بہت وسعت ہے. جس نے نیکی کا ارادہ بھی کیا، اگرچہ وہ پھر کوشش کے بعد نہیں بھی کر سکا، تب بھی اس کے لیے ثواب ملے گا. اور جب نیکی کر لی تو پھر 10 گنا ثواب ملے گا. تو گوئے کہ ایک نیکی کے ساتھ 11 ثواب ہوں گے، ایک ارادے کا اور ایک عمل کے 10 گنا ہونے کا. اب یہ ثواب کا 10 گنا ہونا یہ ہمیں کوئی خاص باتیں نہیں لگتی، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں ثواب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہمیں اگر کوئی کہے نا کہ یہ 1 ٹن سونا ہے اور جب آپ نے یہاں انگلی لگائی تو آپ کو 10 ٹن سونا ملے گا، تو ہم اس کے لیے جان کی بازی بھی لگائیں گے لیکن انگلی وہاں لگائیں گے مثلا، اس لیے کہ ہمیں ٹن سونا. اب ٹن سونے کی کیا حیثیت ہے ایک معمولی سی نیکی کے بدلے جو آخرت میں کام آئے گی. تو اس لیے ان باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو آخرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا ویلیو ہوگی وہاں. تو فرمایا کہ لیلۃ اسری 50 50 نمازیں فرض کی گئی، ثم نقصت، اور پھر یہ کم ہوتی گئی، حتی جعلت 5 ثم نودی، اور پھر 5 کے بعد یہ آواز دی گئی اللہ کی طرف سے، یا محمد انہ لا یبدل القول لدی وان لک بہذا الخمس 50، کہ آپ کے لیے مطلب آپ کی امت کے لیے، امت حضور کے تابع ہے تو آپ کو اس 5 پر 50 کا ثواب ملے گا. وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبد الله وقتادة بن ذر ومالك بن سعد بن سعيد الخدري قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح غريب، اس کی بھی وہی کیفیت ہے. فضل الصلوات الخمس. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر یا ما لم يغش الكبائر. مجہول معلوم دونوں صحیح ہے کہ جب تک نمازی کبائر پر چاہ نہ جائے، اور جب مجہول صیغہ ہو تو جب تک کبائر پر چایا نہ جائے. اب یہ چائے جانے کے لفظ میں بھی وہ ادب ہے جو تفوت ہو صلاۃ العصر میں جو نقطہ آیا تھا. کسی کو یاد ہے نہیں یاد؟ کیا نقطہ تھا؟ کہ کسی مسلمان کے شان نشان نہیں ہے کہ وہ عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا. اس لیے حدیث میں یہ نہیں کہ من ترک صلاۃ العصر، بلکہ یہ کہا کہ جس سے
نکل جائے نماز، مطلب غفلت میں کسی عذر میں، تو یہاں بھی ہے کہ اسلام مسلمان کے شان سے بعید ہے کہ وہ جان بوجھ کر بقائے میں ہوش و حواس کسی کبیرہ گناہ میں جائے۔ ہاں اگر نفس و شیطان اس کو ایسا اٹھا لے اور گناہ کے اوپر پھینک دے کہ یہ اپنے اختیار میں ہی نہ رہے تو ایسی صورت ہو سکتی ہے۔ مسلمان سے اس کا تصور تو ہے لیکن جان بوجھ کر کبیرہ میں جانے کا تصور اس سے نہیں ہے، تو اس لفظ میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ وفي الباب عن جابر وانس وحنظلة وسعيد قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل الجماعه حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن الله بن عمر عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة تو 27 ہے۔ وفي الباب عبد الله بن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل بن سعيد بن ابي هريره وانس بن مالك قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهكذا روى نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة، تو اس میں بھی 27 ہے۔ وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قالوا 25 تو 25 کا ذکر بھی ہے۔ ابن عمر کی روایت میں 27 ہے۔ ان دونوں میں تطبیق کئی طریقوں سے دی گئی ہے کہ جماعت کا اصل ثواب تو 25 ہے، لیکن کہیں اگر جماعت زیادہ کیفیات کا حامل ہو، امام بہت اچھا ہے، متبع سنت ہے، اس کی تلاوت بہت اچھی ہے، جماعت میں صلحاء کی شمولیت زیادہ ہے، تو پھر 25 کی جگہ 27 کا ثواب اس جماعت میں ملے گا۔ عام نارمل جماعتوں میں 25 کا ثواب ملے گا، تو ایک تطبیق یہ دی گئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جماعت مسجد میں غیر مسجد میں، تو کسی نے اگر غیر مسجد میں بھی جماعت کر لی تو اس کو 25 درجہ ملے گا، لیکن جو مسجد میں جماعت سے پڑھے گا تو اس کو پھر 27 ملیں گے۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مالك حدثنا مالك بن شهاب سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صلاه الرجل في الجماعه تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ بس